السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يحب الظالمین۔ مشاہدین کرام، سامعین اور سامعات، عزیز بچوں، ہمارے ہمنشینوں، ہمارے قدرداں پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، عنوان ہے لوگوں کے حقوق پر زیادتی اور ظلم کرنے سے بچیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی عقل مند انسان مفلسی پسند نہیں کرتا، جبکہ اگر دنیا کے اندر ایک بار انسان زیادتی کرنے والوں کے ہاتھوں سے لٹ جائے، چوروں اور ڈکیتوں کے ظلم سے تباہ و برباد ہو جائے، تب بھی امید ہوتی ہے، چانس ہوتا ہے کہ دوبارہ اپنے پیر پر وہ کھڑا ہو جائے، اس کی مسکینیت، اس کی غربت اور اس کی فقر و فاقہ، محتاجی ختم ہو جائے۔ لیکن قیامت کا دن، روز قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جہاں اگر کوئی آدمی مفلسی کا شکار ہو گیا، بے سر و سامانی کا شکار ہو گیا، تو وہاں دوبارہ اسے اپنی مفلسی دور کرنے کا چندہ موقع اور کوئی چانس نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر عدل و انصاف کرنے، بلکہ عدل و انصاف کو تقوی کا ایک مضبوط ذریعہ بتلایا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو، یعنی ظلم اور زیادتی اور ناانصافی سے بچو۔ یہ عدل و انصاف تقوی کے زیادہ قریب کر دینے والا ہے۔ وہ چند صفات اور عادتیں جو اللہ تعالی نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی اسے حرام قرار دیا ہے، انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے زیادتی، دوسروں پر ظلم اور زیادتی، جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے، چنانچہ تم لوگ آپس میں ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اسی طرح وہ لوگ جو
کے ہاں مبغوض ناپسندیدہ شمار کیے جائیں گے، انہی لوگوں میں سے وہ مرد اور وہ عورت بھی ہوگی جو اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں غیر پسندیدہ ہوگی، اللہ اس سے ناراض رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور روز قیامت جو اعمال بندوں اور بندیوں کے لیے تاریکی کا، اندھیرے کا سبب بنیں گے، انہی اعمال میں سے ایک بری اور قبیح عادت اور عمل ہے جو روز قیامت تاریکی کا سبب بنے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم، زیادتی روز قیامت تاریکی، اندھیرے پن کا سبب بنے گا۔ اور ہم میں سے کوئی بھی آدمی قانون کو پسند نہیں کرتا، حامان کو پسند نہیں کرتا، فرعون کو پسند نہیں کرتا، ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں پسند کرتا؟ ان لوگوں کے ہاں جہاں بہت ساری خطائیں تھیں، غلطیاں تھیں، انہی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی ظلم اور زیادتی تھی، ظلم اور زیادتی تھی، جس کا بدلہ اللہ تعالی قیامت میں جو اسٹاک کر کے تو رکھتا ہی ہے، بلکہ ظلم کا بدلہ اللہ تعالی دنیا کے اندر بھی جلدی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے اور مامون رکھے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ایک انسان دنیا کے اندر اللہ کے بندوں پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات اور اسباب ہیں۔ انہی وجوہات اور اسباب میں سے ایک سبب تکبر اور انانیت اور گھمنڈ ہے۔ دوسری وجہ اپنے بال بچوں کی بیجا محبت اور ان سے بیجا ہمدردی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا آپ اور ہم قیامت کے دن مفلس ہونا پسند کریں گے؟ نادار ہونا پسند کریں گے؟ کیا ہم لوگ روز قیامت اپنی ساری نیکیاں، اپنے سارے حسنات اور اپنے سارے ثواب کے کام کا اچھا بدلہ، نیک کام کا ثواب اور اچھا بدلہ چاہتے ہوئے بلکہ نہ چاہتے ہوئے اپنے حقداروں کو دینا پسند کریں گے؟ کیا ہم لوگ روز قیامت دوسروں کے گناہوں کا صلہ اور بدلہ اور سزا اپنے اوپر لادنا گوارا کریں گے؟ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہو، اے وہ لوگوں، اے وہ میری ماں اور بہنوں جو اپنے آپ کو مومنہ گردانتی ہو، مسلمان عورت مانتی ہو، اے وہ لوگوں جو دنیا کے اندر ایمان والے ہو،
توحید والے ہو، نماز اور روزہ، حج و زکات، صدقات و خیرات، دین کی تبلیغ، کتابوں کا لکھنا، لوگوں کو بھلی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے علاوہ دیگر نیکیاں اور اچھائیاں کرنے میں سرگرداں کوشاں رہتے ہیں، کہ آپ پسند کریں گے کہ آپ کی نماز کا صلہ اور بدلہ، آپ کے روزے کا اجر اور ثواب، آپ کے حج کے اندر آپ کے طواف کعبہ کا، عرفات کے میدان میں گڑگڑانے کا وغیرہ وغیرہ، اور دیگر نیکیوں کا صلہ اور بدلہ جو بڑے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کیا تھا، جس کے حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی تھی، فرصت دی تھی اور موقع دیا تھا، کیا آپ گوارا کریں گے کہ آپ کے ان سارے حسنات، ان ساری نیکیوں، ان ساری عبادتوں کا بدلہ آپ کے حقدار کو دے دیا جائے اور آپ مفلس ہو جائیں، بنا نیکی کے ہو جائیں؟ اور اگر آپ کی زیادتی کی تکمیل آپ کی نیکیوں سے نہ ہو سکے تو آپ کے حقدار کا، آپ کے مظلوم کا گناہ اور پاپ آپ کے اوپر لاد دیا جائے۔ آج دنیا کے اندر غربت کو دور کرنے کے لیے اپنے بچوں کو مائل کرتے ہیں، ہم دیدہ اور دانستہ طور پر دوسروں کے حقوق ہڑپ کر لیتے ہیں، ہم نگل لیتے ہیں، ہم اور دوسروں کے حقوق کو نگلنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے دنیا بھر کی عیاریاں، مکاریاں اور فراڈ جعل سازیاں کرتے ہیں۔ کیا ہم پسند کریں گے کہ دنیا کے اندر جو ہم نے نیکی کر کے اکٹھا کیا ہے یہ ہمارے حقدار لوگوں کو دے دیا جائے؟ آج دنیا کے اندر بڑے پہلوان ہیں، بڑے سورفل ہیں، ٹھیک ہے، حق مارو، ظلم کرو، لوگوں پر زیادتیاں کرو، لوگوں کے حقوق کو غصب کرو، چوریاں اور ڈکیتیاں کرو، اپنے دنیاوی وسائل کے بلبوتے پر، اپنی جسمانی طاقت کے بلبوتے پر کسی کی مجبوری کا، سنیے، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے حقوق کو غصب کرو، کھاؤ پیو مست رہو، لولی لنگڑی دلیلیں پیش کر کے اپنا دوسرے کا حق لے کر کے اپنا سچے بنو، لیکن یاد رکھو ان اللہ علیم بما فی الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کے بارے میں اچھی طرح آگاہ اور باخبر ہے۔ دوسروں کے حقوق پر ظلم کرنے والے لوگوں، زیادتی کرنے والے لوگوں، یاد رکھو ان اللہ لا تخفى علیہ خافیہ، اللہ تعالی پر کوئی بھی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہو، اپنے دینی معلومات کی روشنی میں آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے کس کا حق غصب کیا ہے، میں نے کس پر ظلم کیا ہے، اور ذرا ظالم، دوسروں کے حقوق پر زیادتی کرنے والا انسان اپنے چھاتی پر، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے، وہ جانتا ہے میں نے حق مارا ہے، وہ جانتا ہے میں نے غصب کیا ہے، وہ جانتا ہے میں نے زیادتی کی ہے، وہ بھی جانتا ہے، اس کی بیوی بھی جانتی ہے، اس کے بچے اور بچیاں بھی جانتے ہیں، سماج بھی جانتا ہے، لیکن انانیت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے اور دنیا کی بے جا محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر
بھری ہوئی ہونے کی وجہ سے حق دینا گوارا نہیں کرتا، حق واپس کرنا گوارا نہیں کرتا، اپنے ان بھائیوں سے جن کے اوپر ظلم کر رہا ان کے مال کو چھینا یا ہڑپ کیا، ان کی عزت و آبرو کو نیلام کیا، انہیں روحانی اور جسمانی تکلیف دی، سب جانتا ہے، اچھی طریقے سے دنیا کے اندر ہوشیار ہے، لیکن معاملہ فائنل کرنا گوارا نہیں کرتا، بلکہ دوسروں پر، مظلوموں پر، اپنے حقداروں پر مختلف انداز کی زیادتیاں کرتا ہے۔ جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، مسلمان بھائیوں، اللہ کے واسطے روز قیامت پیشی کا، سوال و جواب کا سچا تصور اور اس پر پختہ یقین کر کے لوگوں کے حقوق پر ظلم اور زیادتی کرنے سے بچیں، لوگوں کے حقوق کو جانیں اور پہچانیں اور ان کے حقوق کی امانت دارانہ طور پر ادائیگی کریں، اور لوگوں کے حقوق پر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے بچیں۔ اسلام نے، ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینے، لوگوں کے حق تلفی کرنے، لوگوں کے حقوق پر زیادتی اور ظلم کرنے سے بچیں، پرہیز کریں، اور اگر دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر جان بوجھ کر یا انجانے میں ہو گیا ہے تو معاملہ فائنل کر لے، موت آنے سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام دے گا نہ اولاد کام دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے وہ جو سیدھا سادہ صحیح سالم دل لے کر کے آیا۔ اس دن کے آنے سے پہلے جن کے حقوق بھی آپ نے مار لیا ہے، غصب کر لیا ہے، جن کے اوپر بھی ہم نے زیادتیاں کی ہیں، اس دن کے آنے سے پہلے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ کا منظر پیش آئے۔ اس دن کے آنے سے پہلے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اس دن کے آنے سے پہلے، اس گھڑی کے آنے سے پہلے، جس دن انبیاء، امام توحید سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور رسول اللہم سلم سلم کا نعرہ بلند کریں گے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، مجھے بچائیو اے مولا۔ قیامت کا دن آنے سے پہلے، قبر میں لٹائے جانے سے پہلے، اللہ کے واسطے اپنے نبی کی سچی تعلیم کو اپنا کر جن کے بھی حقوق ہمارے ذمے ہیں اسے واپس کر دو، اور حقوق تلفیوں سے، حق تلفیوں سے بچو، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا، لوگوں کی حق تلفی کی، لوگوں کے حقوق کو مار کے، نگل کے، غصب کر کے بیٹھ گئے، تو قیامت کے دن یاد رکھیں، قیامت کے دن اپنے پورے حق کو لینے کے لیے ہماری جمع کی ہوئی، اکٹھا کی ہوئی، بٹوری ہوئی، سمیٹی ہوئی نیکیاں لے لیں گے وہ لوگ جو حقدار ہیں، وہ لوگ جن کے حقوق کو ہم نے غصب کر لیا، جن پر زیادتیاں کیا ہے، جس پر ہم نے ظلم کیا ہے۔ ہماری نماز کی نیکیاں، حاجی صاحب ہمارے حج کی نیکیاں، عالم صاحب ہماری دعوت و تبلیغ و تصنیف و تالیف کی نیکیاں،
صاحب سخاوت اور فیاض صاحب ہماری فیاضی کی نیکیاں، سخاوت کی نیکیاں، غریب پروری کی نیکیاں سب لے لیں گے۔ کون لے لے گا؟ وہ چور نہیں ہوگا، وہ ڈاکو نہیں ہوگا کہ آپ کے ظلم کے بدلے آپ پر ظلم کرے، بلکہ وہ حقدار ہوگا آپ کا، جس کا آپ کے اوپر حق ہوگا، جس پر ہم نے زیادتیاں کی ہوں گی اور ظلم کیا ہوگا۔ اور ہم جانتے اللہ تعالی ہمیں ظالموں میں سے نہ بنائے اور ظالموں کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر نہ فرمائے۔ سامعین کرام، آئیے اللہ تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں 1 منٹ کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کیا ہے، ایک حدیث بیان کیا ہے کہ وہ حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا سوال مبارک ہے چند صحابہ کرام کے سامنے۔ کیا تم لوگ جانتے ہو؟ بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا اور اس ویڈیو کو، اس کلپس کو پہنچائیے گا لوگوں تک۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں صحابہ کرام سے، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم اور دینار، روپے پیسے، ریال اور ڈالر اور سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ جو بیچارہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، روپے نہ ہو، کھیتیاں نہ ہو، سامان زندگی نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مفلس کے بارے میں جواب دے کر سن کر فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، کان دھریے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میری امت کا مفلس روز قیامت کے دن زکوٰۃ، روزہ، نماز لے کر آئے گا، ساتھ ہی ساتھ اس نے فلاں کو گالی دیا ہوگا، فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال ہڑپ کیا ہوگا، اس کے مال پر، عزت و آبرو پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی، فلاں کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اس پر جو حق ہے اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی خطائیں، غلطیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم جلد نمبر 16 حدیث نمبر 135۔ اس سے بڑی مسکینیت، مفلسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اندر نمازیں ہم نے پڑھی، تہجد پڑھا، سنتیں ادا کی، حج کیا، زکوٰۃ دیا اور بہت ساری نیکیوں کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے ہاتھ سے، ہم نے اپنی زبان سے، ہم نے اپنی تدبیر سے، ہم نے اپنے پیر سے لوگوں پر زیادتی کی، مارا پیٹا،
ان کی جائیداد کو، ان کے حق کو ہڑپ کیا، گالی گلوج دی، تکلیف پہنچایا، تو اب کیا ہوگا؟ جس کا ہمارے اوپر حق ہے وہ دربار الہی میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا، بلائے گا نمازی صاحب کو، حاجی صاحب کو، روزے دار صاحب کو، زکوٰۃ دینے والے بابا کو اور بہت ساری نیکیوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو بلائے گا اور کہے گا تم نے فلاں کا اس کا حق کھایا تھا، اس پر ظلم کیا تھا، اس پر زیادتی کی تھی، اس کے حقوق کو جان بوجھ کر ہڑپ کر لیا تھا، یہ زیادتیاں کی تھی، یہ ظلم کیا تھا۔ کوئی آناکانی اور بہانہ بازی اور یہ عیاری اور مکاری اور فراڈ وہاں نہیں چل پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، تو نے اس پر اس طرح کا ظلم کیا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیری نیکیاں تیرے دنیا کے اندر اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے، زیادتی کرنے کی وجہ سے، کھاؤ گپا گپ، بھائیوں کا حق مار مار کر، پڑوسیوں کا حق مار مار کر، بہنوں کا حق مار مار کر، نہ دو وراثت بہنوں کو، نہ دو وراثت بیٹیوں کو، جہیز کے نام پر دوسروں کا مال باطل طریقے سے خوب نگلو، خوب نگلو، خوب نگلو، بہانے بازیاں کر کے، عیاریاں مکار، نگلو جتنا نگلنا ہو، کرو ظلم جتنا کرنا ہو، مارو دوسروں کا حق جتنا مارنا ہو، کہیں بڑے ہونے کا دلیل دو، کہیں محنت کرنے کی دلیل دو، کہیں وہی طوی کر لو جو کرنا ہے، اللہ دل دیے وَنُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہم ڈھیل دے رہے، میری پکڑ، میری گرفت بڑی ٹائٹ، کر لو۔ قیامت کے دن ایسے حاجی صاحب، نمازی صاحب، مولوی صاحب، تقریر کرنے والے صاحب کی نیکی اٹھا کر کے ان کے حقداروں کو اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن مولوی صاحب کے پاس، حاجی صاحب کے پاس، نمازی صاحب کے پاس ابھی ان کی نیکیاں ختم ہو گئیں، ان کے حقدار کو دے دی گئی، پھر بھی ابھی حقدار کا حق باقی ہے، ادا نہ ہوا۔ خوب کر لو ظلم اور زیادتی، اللہ محفوظ رکھے، توبہ کرو تو کیا ہوگا؟ پھر ان کے حقدار کا گناہ، پاپ اٹھا کر کے حاجی صاحب پر ڈال دیا جائے گا، نمازی صاحب پر ڈال دیا جائے گا۔ کس حاجی صاحب پر؟ کس نمازی صاحب پر؟ کس ناظم صاحب پر؟ کس مولوی صاحب پر؟ جنہوں نے ظلم کیا ہے، دوسروں کے حقوق مارے ہیں، دوسروں پر زیادتیاں کیا ہے، جس پر ظلم کیا۔ اب وہ کیا رہ گئے؟ نیکی تو ساری چلی گئی، حقدار لے کر کے چلا گیا، مظلوم لے کر کے چلا گیا، وہ شخص لے کر کے چلا گیا جس پر ہم نے ہر طرح سے ظلم کیا ہے۔ سوچ لو، آنکھیں کھول لو، دل و دماغ کو کھول لو، سوچ لو، یہ تو سب نیکی لے کر کے چلا گیا، ابھی میں نے جو اس کا حق مارا تھا وہ حق ادا نہ ہوا تو اس کا گناہ لا کر کے لاد دیا جائے گا۔ مفلس ہو گئے کہ نہیں؟ نیکیوں سے مفلس، ثواب سے اپنی دنیا کے اندر عبادتوں کے ثواب سے مفلس، نیکیوں سے مفلس، اور مزید ظلم کا بدلہ گناہ کی شکل میں ہمارے اور آپ کے اوپر لاد دیا گیا۔ مفلس ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کون گوارا کرے گا؟ آئے گا لڑکا، آئے گی بیوی، آئے گی بیٹی، آئیں گے داماد لوگ، آئیں گے چائے پی پی کر تمہارے منہ پر تعریف کرنے والے، آئیں گے جب اللہ تعالی کہے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا، یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقات و خیرات کیا تھا، دنیا کے اندر حاجی صاحب، مولوی صاحب، ناظم صاحب، مفتی صاحب کے نام سے معروف تھا، لیکن اس نے لوگوں پر ظلم کیا تھا، زیادتیاں کی تھی، لوگوں کے مال پر، لوگوں کی جائیداد پر، لوگوں کے عزت و ناموس پر، لوگوں کی بیٹیوں کے عزت و ناموس پر، زبان سے بھی ظلم کیا، آنکھ سے بھی ظلم کیا،
کیا لوگوں پر، ہاتھ سے بھی ظلم کیا، رائے اور مشورے سے بھی ظلم کیا، غلط منصوبہ بندی کر کے مشورہ کیا، اس کے خلاف لوگوں کو ابھارنے کے لیے مشورے سے ظلم کیا، لے جاؤ اسے جہنم کے اندر پھینک دو۔ نماز کا صلہ جنت، روزے کا صلہ جنت، حج کا بدلہ جنت، صدقات و خیرات کا بدلہ دنیا میں برکت، آخرت میں جنت، وغیرہ وغیرہ۔ کہاں ڈال دیا گیا یہ نمازی، یہ ظالم نمازی، یہ حق مارنے والا حاجی، یہ وغیرہ وغیرہ کہاں ڈال دیا گیا؟ جنت کے بجائے اپنے دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق تلفیہ کرنے کی وجہ سے، حق مارنے کی وجہ سے، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کی وجہ سے جنت سے محروم کر کے کہاں ڈال دیا گیا؟ جہنم میں ڈال دیا گیا، جہاں حامان ہوگا، جہاں فرعون ہوگا، جہاں ابی ابن کعب ہوگا، جہاں ابو جہل ہوگا، جہاں ابو لہب ہوگا، جہاں سارے کفار ہوں گے، سارے مشرکین ہوں گے، سارے منافقین ہوں گے، سارے بدکار ہوں گے، سارے زناکار ہوں گے، ان کے ساتھ ڈال دیا گیا، محروم کر دیا گیا۔ دنیا کے اندر اپنی ذاتی کی وجہ سے، لوگوں کا حق ماننے کی وجہ سے، صحابہ کرام کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اٹھائے جانے سے، نیکوکار لوگوں کے ساتھ اٹھائے جانے سے، جنت کی بہاروں پانے سے، جنت کی نہریں پانے سے، جنت کی شربتیں پانے سے محروم کر دیا گیا۔ نیکوں کے ساتھ جنت کے اندر گاؤں تکیہ پہ لگا کر کے اللہ کے حمد و ثنا کرنے سے محروم کر دیا گیا۔ جنت جو مومنوں کا ٹھکانہ ہے، جنت جو متقیوں کا ٹھکانہ ہے، جنت جو اللہ سے قریب رہنے والوں کا ٹھکانہ، جہاں انبیاء ہوں گے، جہاں ابرار ہوں گے، جہاں صحابہ و خلفائے راشدین ہوں گے، جہاں نیکوکار لوگ ہوں گے، جہاں پرہیزگار، صاف ستھرے، صاف بدن والے، صاف دل والے، صاف عمل والے ہوں گے، وہاں سے محروم کر دیا گیا۔ گندے، کچرے، بدبودار لوگوں کے ساتھ ڈال دیا گیا جہنم میں، جہاں پیپ اور خون پینے کو دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، زخموں سے زخمیوں، جہنمی زخمیوں کے زخم کے بدبودار زہریلا کڑوا دیا جائے گا، جہاں جہنمیوں کا پسینہ دیا جائے گا، جہاں زقوم کا کانٹا کھانا کھلایا جائے گا، جہاں طینۃ الخبال دیا جائے گا۔ مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے، اگر آپ نے، ہم نے کسی کی جائیداد مار لی ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، چاہے وہ حق مال سے تعلق ہو، چاہے عزت و آبرو سے تعلق ہو، یا کسی بھی چیز سے تعلق ہو، ذرا آپ واپس کر دو۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب، ایک دن ایک صاحب کہنے لگے فلاں صاحب بڑے نیک ہیں، ماشاءاللہ، سفید داڑھی، صدری، ٹوپی، اذان سنتے ہی مسجد کے اندر جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اپنے بیٹیوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تعریف کے پل باندھ دیے، اور کہنے لگے کہ آج اس دنیا میں یہ ولی ہیں۔ توبہ توبہ، استغفراللہ۔ میں نے کہا بھائی جان، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ذرا بتلاؤ انہوں نے اپنی بہنوں کا وراثت میں حق دیا ہے؟ وراثت جو باپ کی وراثت ہے، اس میں باپ کی وراثت میں حقدار ورثہ کا حق دیا ہے۔ سن رہے ہیں، سن لیجئے، اگر ابو جان نے ایک چھڑی چھوڑی ہے، ایک گھڑی چھوڑی ہے، ایک جوڑا کپڑا چھوڑا ہے، ایک سوئی چھوڑی ہے، تو اس میں ان کی بیٹیوں کا اور ان کے بیٹوں کا شریعت کے مطابق حصہ ہے۔ یہ تو باپ کی جائیداد ہے۔ پھر میں نے پوچھا ان کا معاملہ ان کے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ان کا معاملہ ان کے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے تھے نگل لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بیچارہ بھائی ہمدردی میں قریب تھا، پردیس میں تھا، پیسے بھیجتا رہا، نگلتے گئے، اپنا بنا لیے، بڑی محنت سے دکانیں بنایا، بڑی محنت سے کھیتیاں خریدا، کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی آج تک نہیں پایا، گیا بھی تو مہمان کی طریقے سے، وہ بھی اپنے خرچے پر، اپنا خرچہ برداشت کیا،
اپنا ٹکٹ برداشت کیا، اپنے بچوں کا خرچہ برداشت کیا، گیا تو مہمان کی طرح 3 دن جو مہمان نوازی شریعت کے اعتبار سے تھی، بڑے بھیا کی چھوٹے بھیا کی، وہ بھی نہیں ملا. کیا انہوں نے ایسا تو نہیں دے دیا اور وعدہ کرتے رہے ہم اٹیچی لے کر کے نکل جائیں گے، ہم خالی ہاتھ نکل جائیں گے، ہم فلاں نہیں ہم فلاں. لوگوں اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اس دن کے آنے سے پہلے جس دن ہم مفلس بنا دیے جائیں، ہم بالکل ہماری ساری نیکیاں ہمارے حقداروں کو، ہمارے مظلوموں کو دے دی جائیں، ہمارے حقداروں کا، ہمارے مظلوموں کا گناہ ہمارے اوپر لاد دیا جائے، اس دن کے آنے سے پہلے دنیاوی مفلسی سے آزاد ہو لو، شریعت کے دائرے میں لے رہ کر کے، اور آخرت کی مفلسی جو بڑی خطرناک مفلسی ہوگی وہاں سے بھی آزادی حاصل کر لو. اور آپ لوگوں کے مادھیم سے میں کہنا چاہتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں اپنے انسان ہونے کا مقر اور معترف ہوں. اگر ہمارے اوپر کسی کا بھی شرعاً کوئی حق ہے مال میں، جائیداد میں، تو میں اپنے سارے بھائیوں سے، میں اپنی ساری بہنوں سے، میں اپنے سارے ابو اور امی کے قریبی رشتہ داروں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر شریعت کے حساب سے ہمارے اوپر کوئی حق ہے، آپ کا کھیت، آپ کا مکان، آپ کی کمائی، آپ سورج ڈوبنے سے پہلے دلیل کے ساتھ ثابت کرو، واپس کرنے کے لیے فوراً تیار ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں گے اللہ کے واسطے اولاد کی محبت کہیں قیامت کے دن مفلس بنانے کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں قیامت کے دن جنت سے محروم کر دینے کیے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں قیامت کے دن اولاد کی محبت بیوی کا ٹیوشن اور بیوی کا جادو، بیٹے کا جادو، بیٹیوں کا جادو، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت مفلس بنا دے، روز قیامت جنت سے محروم کر دیا جائے، اللہ نہ کرے. روز قیامت وہاں ڈال دیا جائے جہاں کفار ڈالے جائیں گے، جہاں مشرکین ڈالے جائیں گے، جہاں منافقین ڈالے جائیں گے، جہاں بدکار لوگ ڈالے جائیں گے، جہاں دنیا کے اندر اللہ سے بغاوت کرنے والے جائیں گے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرنے والے جائیں گے. اور ہمارا یہ دنیا کا سفید داڑھی، سفید کالی داڑھی، یہ ٹوپی، یہ کرتا، یہ پیجامہ، یہ دنیا کے القاب اور آداب یہی نہ رہ جائیں اور مسکین بنا کر کے. تو مفلس کون ہے؟ جو ہر طرح کی نیکیاں لے کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو، لیکن دنیا کے اندر اس کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے جس پر اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کی نیکیاں لے لے، بلکہ ان کا گناہ اس کے اوپر لاد دیا جائے. اللہ رب العالمین. لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ظلم کرنے سے بچو، زیادتیاں کرنے سے بچو، اور اگر ہو گئی اور ہوئی ہیں تو اللہ کے واسطے لوگوں کے حقوق بالکل بردستہ پورا کا پورا ادا کر دو، یا جا کر کے پیر پکڑ کر، ہدیے تحفے دے کر، گر گرا کر، رو رو کر اپنے حقداروں سے دل سے معاف کروا لو، معاف کروا لو. دنیا کے اندر اپنے حقداروں سے معاف کرا لینا یہ بے عزتی کا سامان نہیں ہے، جو بے عزتی اور رسوائی روز قیامت ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر ظلم اور زیادتیاں کرنے سے بچا، اور عدل و انصاف کرنے والوں کی سنگت اور صحبت عطا فرما، اور ہر طرح کے گناہ سے مامون اور محفوظ رکھ. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزاء.